صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه. نصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل وإلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العرضين. قال الله تعالى في كتابه المبين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم. صلوات بھیجیں محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سب سے پہلے اپنے آپ کو اور آپ تمام مومنین اور سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال اور افعال کو تقوی الہی کی راہ میں قرار دے. انسانی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کا ہدف رکھا ہے، اس کا اگر ہم ایک کنکلوژن لیں، اس کا ایک خلاصہ لیں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، تمام مخلوقات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف جائیں. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ اس کامل جنت، یہ جس کامل جنت کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی عیب اور بغیر کسی کمی کے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس جنت میں جانے والے بھی بغیر عیب اور بغیر کمی کے اس میں جائیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے وہاں تک پہنچنے کے لیے انسان کو راستے اور انسان کو وہ ہدایات دے دی کہ انسان تمام مشکلات سے، تمام جو دنیا میں آنے والی آفات ہیں ان سے بچتے ہوئے اس راستے پر چلتے ہوئے اس کمال کی طرف بڑھ سکے جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے کہ انسان اس کمال پہ پہنچ جائے. وجہ کیا ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ خود جمیل ہے، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، خود خوبصورت ہے، خود خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. لہٰذا وہ چاہتا ہے کہ انسان جو اس دنیا میں، جنت کی دنیا میں قدم رکھے، وہ بھی اسی خوبصورتی کے ساتھ زندگی گزار کے آئے جس خوبصورتی کے ساتھ اس جنت میں نے زندگی کو رکھا ہے، تاکہ وہ فیملیئر بھی ہو اور اس کا عادی بھی ہو، اس کے لیے اس نے کوشش بھی کی ہو. ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی بہت قیمتی چیز مارکیٹ میں لانچ کرنی ہوتی ہے تو پہلے جب وہ بن جاتی ہے اس پروڈکٹ کو اچھی طریقے سے ٹھوک بجا کے چیک کیا جاتا ہے کہ یہ مارکیٹ میں لوگوں کے ہاتھوں میں جانے کے لیے اپروپریٹ بھی ہے یا نہیں ہے، یعنی اس میں اتنی قابلیت ہے کہ یہ لوگوں کے ہاتھوں میں جا کر روڈ پر آ کر یا کسی عملی میدان میں آ کر یہ کام کر سکے گی. ایسا تو نہیں کہ راستے میں یہ لوگوں کو بھی نقصان پہنچائے اور خود بھی اس کا سسٹم جو ہے وہ فیل ہو جائے. بالکل اس کو مثال کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بھی اسی طرح بنایا کہ انسان کو اس دنیا میں بھیجا. بہت دعوے انسان نے عالم زر میں اللہ تعالیٰ سے کیے تھے. اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ میں اس ذمہ داری کو تمہارے اوپر ڈالنا چاہتا ہوں تو تم میں سے کون ہے جو اس ذمہ داری کو قبول کرے؟ زمین، آسمان، تمام چیزوں نے اس سے انکار کر دیا، سب خاموش رہے اور انسان نے آگے بڑھ کر اس کو ایکسیپٹ کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایک جملہ کہا کہ یہ ظالم اور جہول ہے، یعنی ٹھیک ہے، ظلم و جہولہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ظالم اور جہول ہے. ظالم یعنی یہ بڑی باتیں جو ہے وہ اس نے کر لی ہیں لیکن اس کے لیے اپروپریٹ ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کی ہمت کو اللہ تعالیٰ نے سراہا اور یہ ذمہ داری انسان کے سر رکھ دی. یہ ذمہ داری کیا تھی؟ یہ ذمہ داری وہ قرآن مجید کی ذمہ داری تھی، یعنی قرآن کی وہ تعلیم تھی، وہ قرآن کا نزول تھا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر اپنے رسولوں کی صورت میں نازل کیا. تو یہ وہ ہدایت کا راستہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کے درمیان رائج کر دیا. اور شروع سے لے کر حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک اللہ تعالیٰ نے مختلف اسٹیجز کے اندر انسانی ذہنی ارتقاء کے ساتھ ساتھ اس کو نازل کیا. اور یہ سارے مراحل جو بیان کیے گئے، یہ کیا مراحل تھے؟ یہ تقویٰ کے مختلف مراحل تھے. انسان جب اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے تو اس کو کچھ چیزوں میں جیسے کہتے ہیں نا کہ کچھ چیزوں کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے. اور یہ جو کہا گیا کہ آخری وقت میں جب انسان کا آخری وقت آتا ہے تو وہ تمام چیزوں کو بھول جاتا ہے. اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟
وہ روایات میں آئی ہیں. میں نے پچھلے اپنے خطبوں میں اس کو بیان بھی کیا کہ وہ وجوہات کیا ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے موت کے وقت انسان اپنے سارے ایمان کو بھلا دیتا ہے. ان میں سے آج میں آپ کے سامنے ایک قرآن مجید کی ایک آیت سے استفادہ کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا، کیونکہ بعض لوگ نہیں تھے. میں ان کے لیے ایک بات ریپیٹ کر دوں کہ ہماری 2 یا 3 جمعوں سے ہماری جو گفتگو چل رہی ہے وہ چل رہی ہے موت سے پہلے کے حالات، موت کے وقت کے حالات اور موت کے بعد کے جو حالات ہیں ان کے اوپر گفتگو چل رہی ہے. اور جس کتاب کو ہم نے منبع بنایا اس فیلڈ میں، جو بہترین کتاب جو لکھی گئی ہے وہ ہے شیخ عباس قمی کی مناظر الآخرہ یا سفر بعد از دنیا. اس طرح کی اس کی مختلف ترجمے مختلف زبانوں میں، انگلش میں بھی ہو چکا ہے، اردو میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، اور اصل کتاب عربی میں ہے. تو اس کتاب سے میں نے اس متن کو لیا ہے اور میں نے کچھ عرصے جمعے میں چاہا کہ ان خطبات کو آپ کے سامنے بیان کروں. تو ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ موت سے پہلے پہلے جو حالات ہیں ان میں کس طرح سے ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو ان خطرات سے یا ان سختیوں سے جو موت کے وقت آتی ہیں ان سے ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں. کچھ روایات میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں اور اس کی روشنی میں ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہ موت کے مناظر کس طرح سے ہوتی ہیں. کیونکہ موت سے پہلے پہلے کے مناظر تو چلو ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو مرتے ہوئے، ہم نے دیکھا ہے لوگ حالت نظام میں کس کنڈیشن میں ہوتے ہیں، لیکن موت کے بعد کے حالات ہم معلوم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اس دنیا کی بات ہے اور اس دنیا میں کوئی جا کر واپس نہیں آیا ہے. جو جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا. اس لیے اس دنیا میں تو ہم کچھ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کسی چیز کے بارے میں، لیکن اس دنیا کے بارے میں ہمیں وہی معلومات ہیں جو اس دنیا سے ہمارے پاس آئی ہیں. مثال کے طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے ان منازل اور ان مراحل کے بارے میں بتایا ہے وہی ہم بتا سکتے ہیں. یا ائمہ علیہ السلام کی روایات میں ہمیں جو موت کے بعد یا موت کے وقت کے جو جملات ملتے ہیں وہی ہم بیان کر سکتے ہیں. لہٰذا میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے ان چیزوں کو کچھ بیان کروں. صلوات بھیجیں محمد والے محمد. ایک بار صلوات بھیجیں محمد والے محمد. یہ جو ہم لفظ سنتے ہیں سکرات، سکرات موت، سکرات کہتے ہیں، سکر کہتے ہیں کہ سردرگمی، یعنی فارسی کا لفظ ہے سردرگمی، یعنی بے چینی پریشانی کا عالم جس میں انسان کو کچھ سمجھ نہ آئے. یہ صاحب کہتے ہیں بے حالی کی کیفیت، یعنی انسان کو موت کے وقت ایک ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ جس کو قرآن مجید میں بھی سکرات موت، یعنی سکرہ کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا ہے کہ انسان ایسی حالت میں آ جاتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یعنی اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. سارے حالات، سارے لمحات جو پچھلی زندگی میں اس نے گزارے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس کی آنکھوں کے سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ آخری وقت ہوتا ہے کہ جس وقت شیطان کا حملہ بھی آخری ہوتا ہے، بڑا شدید ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد یہ میرے رینج سے نکل جائے گا، یعنی میرے اختیار سے نکل جائے گا. اب تک تو شیطان کے اختیار میں، شیطان زندہ انسان پہ تو اپنا حملہ کر سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد وہ انسان سے دور ہو جاتا ہے، انسان کے اوپر اس کا اختیار نہیں رہتا. تو آخر وقت میں شیطان اپنا پورا جسے کہتے ہیں حملہ اور پوری طاقت سے اپنے حملے کو جو ہے وہ جاری کرتا ہے. تو وہاں پہ اس کنڈیشن کو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے، اس سکرات موت کے وقت کو مولانا امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے اندر بڑی تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے. سکرات کے وقت کو خطبہ نمبر میں تفصیل سے اس کو بیان نہیں کروں گا، 1-2 جملے مولا کے آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن آپ کو اگر تفصیل سے پڑھنا ہو تو اس کو خطبہ نمبر 169 کے اندر یہ ہے امیر المومنین کے، آپ پڑھ سکتے ہیں. اس میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں فغیر موصوف ما نزل بہم اجتماعت علیہم سکرۃ الموت وحسرۃ الفوت. کہتے ہیں کہ جب یہ موت کی یہ صفت ہے، جب تمہارے اوپر یہ آئے گی اور جب تمہارے اوپر سکرات کا وقت آئے گا تو تمہارے سامنے ایک حسرت کے لمحات آ جائیں گے. تمہیں حسرت ہوگی کہ یہ جو وقت میرے پاس تھا، جو 40 یا 50 یا 60 سال کا جو تم نے گزارا، اس وقت میں نے کیا کیا، اور آئندہ کے مراحل اس کو نظر آ رہے ہوں گے. وہ ساری چیزیں جو خوبی کی صورت میں یا جو بدی کی صورت میں اس کو ملنے والی ہوتی ہیں وہ اس کو نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو لہٰذا ایسے وقت میں جو ہے وہ ہمیں تعلیم دیا گیا ہے کہ ایسے وقت میں ہم کریں کیا. یعنی اس وقت میں ایک تو ذمہ داری ہے مردے کی، یعنی مرنے والے کی، وہ کیا کرے. ایک ذمہ داری ہے وہ شخص جو مرنے والے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ کیا انجام دے. وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. جو مرنے سے پہلے کسی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی مر رہا ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ کاموں کو انجام دیں. ان میں سے ایک کام جو واجب ہے، کچھ مستحبات ہیں اور کچھ واجب کام ہیں. ان واجب کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے مردے کو کیا کریں. کسی کو معلوم ہے؟ مردے کو نہیں، زندہ کو قبلہ رخ کریں. سب سے پہلے کیا کریں؟
قبلہ رخ کریں کہ اس کو قبلے کی طرف کر دیں. اور اس کے بارے میں روایات میں ملتا ہے کہ قبلہ رخ کرنے کی علت کیا ہے, کیونکہ ہمیں تو نہیں معلوم قبلہ رخ کیوں کرتے ہیں. تو علماء جو بیان کرتے ہیں روایات سے نکال کے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب انسان موت کے بعد اٹھتا ہے اپنے مانوی جسم کے ساتھ, برزخی جسم کے ساتھ, تو وہ قبلہ رخ جب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے جو فرشتے جو ہیں وہ قبلہ رخ یعنی قبلے کی طرف سے فرشتے جو ہیں اس کی طرف سے آتے ہیں, وہ سوال کرتے ہیں اس کو اپنا منہ نہ پھیرنا پڑے. یہ ایک علت بیان کی گئی, لیکن بہت ساری علتیں اس کی یقیناً ہوں گی اور جسے کہتے ہیں جو ابھی ساری کی ساری بیان نہیں کی جا سکتی, لیکن ایک ریزن یہ بیان کرتے ہیں. دوسری چیز اپنے ذہنوں میں یہ بٹھائیں کہ یہ جو ہمیں فلسفہ جسے کہتے ہیں نا اعمال جو بیان کیا جاتا ہے, اس کی وجہ سے ہم بڑے کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں. ہم ہر چیز کا فلسفہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہر حکم کا فلسفہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس حکم کے پیچھے علت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کی علت بتا دی, لیکن جس کی علت نہیں بتائی تو اس کے پیچھے ہم جا تو سکتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے ہم پڑ جائیں گے. اگر یہ معلوم نہیں ہوگی تو ہم اس کام کو انجام نہیں دیں گے. ہمیں جب تک پتہ نہیں چلے گا کہ نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے, ہم نماز نہیں پڑھیں گے. جب تک پتہ نہیں چل جائے گا ہم روزے سے فائدہ کیا ہے, ہم روزہ نہیں رکھیں گے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ علتیں بہت ساری ہوتی ہیں, ہم کسی ایک علت کو سمجھتے ہوئے اپنے دل میں بٹھا لیتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم روزے کے بارے میں کہتے ہیں کہ روزے کی وجہ سے جو ہے انسان کے جسم کا جو ہاضمے کا نظام ہے, مختلف نظام جو ہے وہ صحیح ہوتے ہیں. آپ اس نیت سے روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے جسم کا سسٹم صحیح رہے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ روزہ رکھو لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی حاصل کرو. اس کے پیچھے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں. ہم کسی ایک مقصد کو لے کر اپنی نیت کو مختصر کر لیتے ہیں. تو اس لیے اعمال کو انجام دیتے ہوئے اس کے فلسفے کو ذہن میں رکھنا نہیں چاہیے کہ یہ کس وجہ سے اللہ نے نافذ کیا, بلکہ اعمال کو انجام دیتے وقت ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیونکہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے. اور وہ جو بات میں نے شروع میں کی تھی کہ آخر وقت میں بعض دفعہ جو شیطان کا جو حملہ ہوتا ہے اس میں انسان بھول جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کے عقائد یا انسان کے وہ نظریات جو جن کے مطابق وہ اپنے اعمال انجام دے رہا ہوتا ہے وہ پختہ نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَاعْبُدُوا اللَّهَ, کہ اللہ کی عبادت کرو حتیٰ یاتک الیقین, کہ یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے. یعنی اللہ نے اپنی عبودیت کے اندر, اپنی عبادت کے اندر یہ خصوصیت رکھی کہ جتنی زیادہ انسان کی عبادت اللہ تعالیٰ کی بندگی بڑھتی جاتی ہے اس کے عقیدے میں, اس کے ایمان میں پختگی آتی رہتی ہے. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے راہ راست سے, ٹریک سے ہٹتا نہیں ہے. لہٰذا یہ ایک ایسا مورد ہے کہ انسان آخر وقت میں اپنے صحیح جوابات دے سکتا ہے. پھر دوسری بات جو بیان فرمائی ہے امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے, اور وہ روایت کیا ہے کہ اس کے سامنے مثلا سورہ یاسین کی تلاوت کرے یا اس کے سامنے جو ہے اس کو تلقین کرے. ایک تلقین ہوتی ہے جو قبر میں کی جاتی ہے, ایک تلقین ہوتی ہے جو اس کے مرنے سے پہلے اس کو کی جاتی ہے. اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کو جھنجھوڑ کے کہا جائے کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو, بلکہ بہت دھیمے, اس وقت بڑی جسے کہتے ہیں کہ وہ ایسی کیفیت میں ہوتا ہے جس میں اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے بہت زیادہ. اس کی ذہنی حالت بھی اور اس کی جسمانی حالت بھی بہت جسے کہتے ہیں کہ کرب کی حالت میں ہوتا ہے وہ. تو اس زمانے میں بہت پیار سے اور دھیمے سے اس کو جو چیزیں بیان کرنے کے لیے کہا گیا اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جب امام صادق کی حدیث ہے کہ ایک سلوات میں جمع محمد وہ تلقین میت کے بارے میں, یہ تلقین زندہ کی جو ہے امام صادق کی حدیث نہیں ہے, بلکہ یہ مختلف روایات سے جو علماء نے جملے اخذ کیے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کو یہ بتاؤ کہ تمہارا پروردگار کون ہے, تمہارے ایمان کے حصے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری ماننا ہے, تمہارے ایمان کے حصے میں ملائکہ پہ ایمان لے کے آنا ہے, تمہارے ایمان کے یعنی یہ میں اپنے الفاظ میں بیان کروں, اس کو بہترین الفاظ میں آپ اگر چاہتے ہیں تو ان کتابوں میں جن میں یہ ذکر ہوا ہے وہاں پہ تفصیل سے اس بات کو بیان کیا گیا ہے. یہ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے, یعنی اس کو اچھے الفاظ میں کہ وہ سمجھ جائے. اور تلقین کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص انسان کے نزدیک ہو جو اس سے زیادہ انسیت رکھتا ہو. یہ شخص مرنے والا اس شخص سے بہت زیادہ انسیت رکھتا ہو. اسی لیے کہا گیا کہ تلقین ہمیشہ وہ شخص پڑھے کہ جس کی آواز سے یہ شخص مانوس ہو. ایسا نہ ہو کہ تلقین بالکل ایک نیا بننا پڑے. عموماً ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد جو تلقین پڑھی جاتی ہے وہ بیچارہ گورکن پڑھ رہا ہوتا ہے یا مولانا پڑھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جن کی آواز سے وہ فیملیئر نہیں ہوتے, اور یہ پڑھ کے اتنے زیادہ بے حس اور یعنی وہ ہو جاتے ہیں, جسے کہتے ہیں کہ بغیر جذبات کے, کہ یہ صرف پڑھ کے سناتے ہیں. خالی تلقین پڑھ رہے ہوتے ہیں نہ کہ تلقین کر رہے ہوتے ہیں. تلقین کرنے کی چیز ہوتی ہے نہ کہ پڑھنے کی چیز ہوتی ہے. ہمارے یہاں کہا ہے تلقین پڑھ دیں, جبکہ ہوتا ہے کہ تلقین کر دیں. سمجھ رہے میری بات کو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تلقین کرنے کی چیز ہے نہ کہ پڑھنے کی چیز. جیسے دعا کرنے کی چیز ہے نہ کہ پڑھنے کی. ہمارے ہاں دعا بھی کی جاتی ہے پڑھی جاتی ہے, اور تلقین بھی پڑھی جاتی ہے, جبکہ اصل ان کا کیا ہے, تلقین کرنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے. اور فرق ہونا چاہیے, انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس وقت دعا اونچی آواز میں کرنی ہے, کس وقت دعا نیچی آواز میں کرنی چاہیے. جو دعا اونچی آواز میں کی جاتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟
دعا. اور جو دعا آہستہ آواز میں جسے ہم راز و نیاز کہتے ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مناجات. ٹھیک ہے, ہم مناجات امیر المومنین بھی جب پڑھتے ہیں تو اونچی آواز میں زور زور سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. کچھ مناجات ہیں جو اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز ہے, جس سے اللہ سے خفیہ یا جسے کہتے ہیں نجوہ کی کیفیت میں بات کرنی ہوتی ہے, لیکن اسے بھی ہم اونچی آوازیں پڑھتے ہیں. اب وہ ٹھیک ہے ثواب حاصل کرنے کے لیے کہ دوسرے بھی اس کو سنیں, ہماری آواز اچھی نہیں ہے تو ہم دوسروں کی آواز میں سن لیتے ہیں, لیکن اصل اس کی حقیقت کیا ہے کہ اس کو آہستہ آواز میں پڑھا جائے. تو اس کو بتانا ہوتا ہے. وہ آیت سورہ بقرہ کی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ تم ایمان لے کے آؤ کس پہ؟ نیکی یہ نہیں ہے کہ کیا کہ تم قبلے کی طرف رخ کر لو, بلکہ کیا ہے نیکی, اس میں وہ سارے اعتقادات گنوائے گئے ہیں. اس پہ اعتقاد کیا ہے؟ یہ مانو کہ اللہ تمہارا پروردگار ہے, یہ مانو کہ رسول تمام انبیاء علیہ السلام پہ میں یقین لے کے آتا ہوں, یہ مانو کہ ملائکہ پہ میں یقین لے کے آتا ہوں, یہ مانو یہ کرتے 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 چھٹے ساتویں نمبر پہ آتا ہے یہ یقین رکھو کہ میں نماز اور زکوٰۃ اور ان چیزوں پہ یقین رکھتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں جگہ جگہ بتائی گئی ہیں. تو اس کو ان چیزوں کی تلقین کرنی چاہیے تاکہ جب یہ مرے تو اس کو آخر وقت میں شیطان اگر اس کو گمراہ بھی کر رہا ہو تو اس چیز کی گمراہی سے وہ بچ جائے. دوسری چیز, شیطان اس موقع پہ کیا کرتا ہے کہ وہ چیز جو دنیا میں اس کو سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے وہ چیز اس کے سامنے لے کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا, یا تم نے اگر اپنے اعتقاد کو صحیح کر لیا, یا تم نے اگر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر دیا تو میں فلاں چیز کو توڑ دوں گا یا خراب کر دوں, یہ تمہارے سامنے سے اس کو دور کر دوں گا. کئی واقعات ملتے ہیں علماء کے, گو کہ عموماً میں ان واقعات پہ زیادہ وہ نہیں کرتا, لیکن بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو اگر سنا دیے جائیں تو اس کو اپنے آخری وقت کا تھوڑا سا منظر نظر آ جاتا ہے. انسان کو اگر دنیا میں کسی چیز سے بہت زیادہ محبت ہے, آخر وقت میں وہ چیز اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے, اور شیطان اسی چیز کے ذریعے اس کو کیا کرتا ہے؟ بلیک میل کرتا ہے. ایک عالم کا واقعہ ہے کہ ان کو اپنی کتابوں پہ حاشیہ لکھنے کا بہت شوق تھا. حاشیہ, کیونکہ علماء کے واقعات ہیں, حاشیہ لکھنے کا بہت شوق تھا. وہ جب بھی درس میں آتے تھے, کتاب کو پڑھتے تھے, کوئی حدیث یا کوئی آیت اس سے متعلق ملتی تھی تو حاشیے میں لکھ لیتے تھے. ایک کتاب تھی ان کو بہت زیادہ پسند تھی, کفایہ ایک کتاب ہے جو درس خارج کے اندر پڑھائی جاتی ہے اور اس کے پڑھے بغیر کوئی بھی شخص مجتہد نہیں بنتا. تو وہ کتاب ان کے لیے بہت قیمتی تھی. اس میں علماء آخوئی کے اور مختلف علماء کے حاشیے لگے ہوئے تھے, اور خود انہوں نے جو اپنی فہم اور فکر سے جو نکالا تھا اس کے حاشیے لگے ہوئے تھے, اس سے وہ درس بھی دیا کرتے تھے. آخر وقت میں شیطان وہ کتاب لے کے ان کے پاس آ گیا. کہتے ہیں کہ اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا, یہ تلقین جو پڑھا رہا ہے یہ پڑھ لی, تو میں اس کتاب کو پھاڑ دوں گا. وہ انہوں نے بڑی سنبھال کے رکھی تھی, نہ وصیت میں اس کا کوئی ذکر کیا تھا کہ وہ کسی کو دے دے. تو آخر وقت میں ہوا کیا کہ اللہ نے ان کو دوبارہ سے ایک طرح سے زندگی دی. وہ سکرات موت سے باہر آئے یا کومے میں تھے جو بھی. تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کام کیا کہ وہ کلمہ پڑھاتے تھے, وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے. جب ان کی حالت ذرا بہتر ہوئی تو انہوں نے سب سے پہلے کہا وہ کتاب لے کے آؤ, اور کتاب لانے کے بعد کہا یہ فلاں لائبریری کے اندر یا فلاں شخص کو یہ ڈونیٹ کر دو تاکہ یہ میری ملکیت سے نکل جائے. کیونکہ جب میں چاہتا تھا کلمہ پڑھوں, جو میری تلقین کرنے والا تھا مجھے کہتا تھا کلمہ پڑھنے کے لیے, جب میں کلمہ پڑھنے کے لیے چاہتا تھا تو یہ میرے سامنے کتاب لے کے آ جاتا تھا اور کہتا تھا میں اس کتاب کو پھاڑ دوں گا. تو سب سے پہلے میں اس کو اپنی ملکیت سے نکالوں. تو انسان کی زندگی میں جو بھی چیز اس کے پاس ہوتی ہے آخر وقت میں اس کے لیے باعث تکلیف بن جاتی ہے. لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. وہ چیز جو انسان کی جان نکلنے میں آسانی فراہم کرتے ہیں, میں بس روایت کے الفاظ تو نہیں سنا رہا, ان سے جو نکالے ہوئے جملات ہیں میں پہلے سنا چکا تھا, لیکن کچھ لوگ نئے ہیں ان کے لیے میں دوبارہ اس چیز کو بیان کر دوں کہ 4 یا 5 چیزیں علماء نے بیان کی ہیں کہ ائمہ علیہ السلام نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے کہ ان 4 چیزوں کو انجام دینے کی وجہ سے, 4 یا 5 چیزوں کو انجام دینے کی وجہ سے انسان کی جان نکلنے میں آسانی ہوتی ہے. اور وہ کیا چیزیں؟ اگر انسان اپنی ساری زندگی میں یہ قانون بنا لے, یہ اپنی عادت بنا لے کہ ہر نماز کے بعد تھوڑی سی قرآن کی تلاوت کرے, ہر واجب نماز کے بعد کچھ آیات کی تلاوت کرے, چاہے وہ قل اللہ کی صورت میں ہو, یہ انسان کی جان نکلنے میں آسانی پیدا کرتا ہے. دوسری چیز, ایام رجب میں روزے, یا آپ جو پرانے لوگ ہیں تو سن چکے ہیں, لیکن دوبارہ میں اس کو کیونکہ اس وقت کا ذکر ہے دوبارہ اس کو بیان کرتا ہوں کہ ایام رجب میں اگر کوئی روزے رکھے تو یہ چیز جان نکلنے میں اور انسان کو آسانی فراہم کرتی ہے. تیسری چیز جو ہے وہ نماز کو اپنے وقت میں پڑھنا, یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو ان کے اوقات میں فرض کیا ہے, جو اوقات اللہ تعالیٰ نے معین کیے ان اوقات میں اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو فرض کیا ہے. آسانیاں لے لیں, لیکن ہمیشہ آسانی پہ انسان کو نہیں جانا چاہیے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو فرض کیا اس کی یقیناً حکمت ہوگی. تو نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کریں. اور سب سے بڑھ کر جس چیز کو بیان کیا گیا ہے وہ ہے صلہ رحم. صلہ رحم سب کو معلوم ہے, رحم ماں کے پیٹ کو رحم کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رحمت کا ایک جز اس میں پایا جاتا ہے. کیا مطلب پایا جاتا ہے؟ کہ اللہ اتنا رحیم اور کریم ہے کہ انسان کو جتنی بھی تکلیف ہو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو اس سے دور کر دیتا ہے. ماں بھی انسان کی جو ہے وہ تکلیف برداشت کر کر اور جسے کہتے ہیں بچے کی تکلیف کو دور کر دیتی ہے جب وہ بچہ
پیدا ہوتا ہے. اس وجہ سے ماں کا مقام بھی اتنا رکھا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے ایک حصہ اس کو دیا گیا ہے, اس کا نام ہی رحم کر دیا گیا, اور اس سے متعلق جتنے بھی عزیز اور اقارب ہیں ان کو رحمی رشتہ دار کہا جاتا ہے. یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا ارحام, صلہ رحم آپ کہتے ہیں نا, صلہ رحم. صلہ رحم کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ کے والدین کے توسط سے جو رشتے آپ سے قائم ہوتے ہیں, کون کون سے ہوتے ہیں وہ؟ آپ کے والدین کے توسط سے کون سے رشتے قائم ہوتے ہیں؟ چچا, ماموں, خالہ, ٹھیک ہے. یعنی آپ کے باپ کے رحمی رشتے ہوتے ہیں, جو آپ کی ماں کے رحمی رشتے ہوتے ہیں, جو آپ کے رحمی رشتے ہوتے ہیں. ان سے قطع تعلق کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی نوید سنائی ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وہ رشتے جنہیں قائم رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, جو ان کو توڑتا ہے اس کا بدلہ اللہ لینے والا ہے. ٹھیک ہے نا, ان رشتوں کو قطع کرنے والا اللہ لینے والا ہے. اس لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی سے قطع تعلق ہے, کسی سے جسے کہتے ہیں کہ رشتہ کٹ گیا کسی وجہ سے, ناراضگی ہو گئی ہے کسی وجہ سے, ایک فون کے ذریعے, ایک پیغام کے ذریعے, ایک کسی جسے کہتے ہیں ہیلو ہائی کے ذریعے, اس کے گھر جانے کی صورت میں, اس کو تحفہ دینے کی صورت میں, کسی طریقے سے اس طرح سے ظاہر کریں کہ آپ کی طرف سے ناراضگی نہیں ہے. اگر کسی سے ناراضگی ہوئی بھی ہے نا, آپ اس کو ایک فون کر لیں. اسی لیے اسلام میں ایک طریقہ کار رکھا گیا کہ جب بھی تم کسی سے ملو, اگر ناراضگی بھی ہو تو سلام کرنے میں پہل کرو, کیونکہ سلام کی دعا ایک ایسی دعا ہے کہ انسان کے دل کو پگھلا دیتی ہے, اگلے والے کو, انسان کے دل کو پگھلا دیتی ہے. اگر آپ کسی سے لڑائی رکھتے ہیں تو آپ اس کو سلام کریں, ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ, چوتھی دفعہ وہ خود کہے گا یار میں اتنا پست ہو گیا ہوں کہ یہ مجھے سلام کرتا ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے. تو چوتھی پانچویں دفعہ کے بعد وہ خود بخود آپ کی طرف کھینچتا چلا آئے گا, اگر وہ سمجھتا ہو اس بات کو, اسلامی تعلیمات کو سمجھتا ہو. کیونکہ اسلامی تعلیمات میں سلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو دعا دے دیں کہ میری طرف سے تم سلامتی میں, اور اللہ تم پر اپنی رحمت اور سلامتی نازل کرے. یہ بہت سارے آداب اسلام کے اندر بتائے گئے ہیں کہ جن کے اوپر ہم عمل کریں تو جان نکلنے میں آسانی ہو سکتی ہے. اور سب سے زیادہ صلہ رحم میں جو چیز آتی ہے وہ ہے ماں باپ, خصوصاً ماں کے ساتھ قطع رحمی. آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ ناراض ہو جاتے ہیں. میں پاکستان میں رہتا ہوں, میرے پاس بھائی کئی فون بھی آتے ہیں. پاکستان میں رہتا تھا, ایران میں رہتا تھا, تو کئی لوگ پوچھنے کے لیے فون کرتے تھے کہ ہمارا بیٹا ہم سے نہیں ملتا, ہماری بیٹی ہم سے نہیں ملتی, یا ہمارا باپ ہم سے بات نہیں کرتا, ہماری ماں ہم سے بات نہیں کرتی. ایک آپ کو واقعہ بیان کروں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اطلاع دی گئی کہ ایک جوان ہے اور اس کی جان نکل نہیں پا رہی, وہی تکلیف کی حالت میں, تو آپ اس کے پاس آئے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے, اور وہی جو تلقین کا حکم ہے اس کو جب تلقین کے لیے کہنے لگے تو آپ نے دیکھا کہ اس کی حالت بڑی خراب ہے اور بڑی جسے کہتے ہیں تکلیف کے عالم ہے. اس کو تلقین کر رہے ہیں, کلمہ پڑھا رہے ہیں, لیکن وہ رسول اکرم کے کلمہ پڑھانے پہ کلمہ نہیں پڑھ رہا. سوچیں کس قلب میں ہوگا. تو آپ نے اطراف میں دیکھا تو اس کو ایک کونے پہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے, تو ان کا اس کی ماں کہاں ہے یا ماں باپ کہاں ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ یہ ماں ہے اس کی, اور یہ یہاں پہ باپ کا انتقال ہو چکا ہے مثال کے طور پہ. تو کہا کہ یہ بتاؤ کہ اس کی تم سے کوئی ناراضگی ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا کہ 5 یا 6 سال ہو گئے کہ یہ میرے ساتھ اس نے جفا کی ہے, میری اور اس کی بات چیت نہیں ہے, اس نے میرے حق ادا نہیں کیا یا یوں کیا ہے جس کی وجہ سے نہ مجھ سے بات کرتا ہے, تو اس کی وجہ سے میں اس سے ناراض ہوں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب یہ ناراضگی کا وقت نہیں ہے, اس کی یہ حالت اس وقت ایسی ہے کہ اگر یہ اسی حالت میں مر گیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا, اس لیے اس کو معاف کر دو. لیکن ماں اتنی عظیم ہوتی ہے, اس نے تمام اپنی چیزوں کو بلا کے معاف کر دیا, اور جیسے ہی اس نے معاف کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو تلقین پڑھائی تو تلقین پڑھتے ہی جو ہے اس کی حالت اچھی ہو گئی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم دیکھ رہے ہو؟ تو کیا تم نے دیکھا؟ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بڑا جسے کہتے ہیں کہ ایک ہیبت ناک قسم کا, بڑا خوفناک قسم کا جو ایک شخص ہے, اس کی بدبو اتنی ہے کہ اس کی بدبو سے میری جسے کہتے ہیں میں مارا جا رہا ہوں, اور اس کی ڈر سے میری زبان جسے کہتے ہیں کہ وہ کھل نہیں رہی. لیکن جیسی میری ماں جب میں نے تلقین پڑھی تو نہیں معلوم مجھے کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے اس کی بدبو بھی دور ہو گئی اور وہ تکلیف بھی میری کم ہو گئی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بعد میں لوگوں نے پوچھا تو بتایا کہ کیونکہ اس کی ماں اس سے ناراض تھی, جس کی وجہ سے یہ اتنی اذیت میں تھا کہ یہ زبان سے کچھ بول نہیں پا رہا تھا. تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ جیسے بھی ہوں, اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ماں باپ چاہے کافر بھی ہوں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے, ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنا ہے. کئی لوگ یہ سوال کرتے تھے رسول اکرم سے, کیونکہ اس زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جن کے مسلمان بیٹے تھے یا مسلمان ماں باپ جو کافر اولاد تھی یا کافر ماں باپ تھے. سوال ہوتا تھا کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ یا اپنی اولاد کے ساتھ جو کافر ہے کیسے برتاؤ کریں. تو ماں باپ کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جب تک وہ تمہارے ساتھ موجود ہیں ان کا احترام کرو, ان کے سامنے اف تک نہ کہو. ہاں اگر وہ تمہیں کبھی اس طرح کا حکم دیں کہ اللہ کے خلاف بات کرو یا اللہ کے خلاف تلوار اٹھاؤ تو اس بات میں ان کی پیروی نہ کرو. باقی تمام کاموں میں ان کے سامنے تمہیں احترام سے ہی
پیش آنا ہے. بہرحال تو یہ کچھ چیزیں تھیں جس میں جو ہے وہ ہمیں بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے آخری وقت کو آسان بنانے کے لیے کام کر سکیں. خصوصاً ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ ہماری ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے. امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث میں بیان کر کے اپنی گفتگو کو تمام کروں. ایک صلوات بھیجیں ایک اور صلوات بھیجیں محمد والوں. اور یہ روایت ہے جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو مستحب ہے ہمارے یہاں, مستحب ہے, کچھ واجبات ہیں اور کچھ مستحبات ہیں. ان مستحبات واجبات میں انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا. ان مستحبات میں سے ایک مستحب کیا ہے, میت کو تلقین پڑھانا. امام علی علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ مولا علی علیہ السلام روتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد کہتے ہیں کہ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی, یعنی فاطمہ بنت اسد کا جب انتقال ہوا تو امام علی روتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ کو معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر سنی تو رسول اکرم کی پیدائش کے بعد حضرت ابو طالب نے, جو ان کے والدہ کے انتقال کے بعد حضرت ابو طالب نے دادا کے انتقال کے بعد حضرت ابو طالب نے ان کی کفالت سنبھال لی تھی. تو حضرت فاطمہ بنت اسد نے بالکل اپنے بچوں کی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ پالا تھا. تو رسول اکرم نے ایک جملہ کہا کہ نہیں, بلکہ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی, یعنی وہ میری بھی ماں تھی کیونکہ انہوں نے مجھے پالا تھا. اور اس کے بارے میں ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ بنت اسد کو دفنانے کا انتظام کیا تو لوگوں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور بڑے آہستہ آہستہ قبر کی طرف جا رہے ہیں, بڑے سلو آہستہ آہستہ قبر کی طرف جا رہے ہیں. جب جنازے کو دفنانے کا وقت آیا تو آپ پہلے خود قبر میں اترے, آپ نے قبر میں بیٹھ کے کوئی دعا کی اور اپنا کرتا حضرت فاطمہ بنت اسد کے لیے دیا تھا کہ یہ ان کو کفن کے طور پہ رکھا جائے, ان کے کفن کے طور پہ ان کو دیا جائے. حضرت خدیجہ کے بارے میں ملتا ہے کہ اپنی جو ہے وہ ابا یا اپنی رضا جو ہے حضرت خدیجہ کو دی تھی اور ان کو اپنا کرتا دیا تھا حضرت فاطمہ بنت اسد کو, اور اس سے پہلے قبر میں گئے تھے. بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا تھا, تو رسول اکرم نے بیان بھی کیا کہ میں کیوں آہستہ چل رہا تھا, کیوں میں نے یہ کام کیے. لیکن اس وقت رسول خدا کو لوگوں نے دیکھا کہ جب قبر میں حضرت فاطمہ بنت اسد کو لٹایا تو آپ نے ان کے سرہانے تلقین پڑھی اور ان کو بتایا. اور کچھ رسول خدا کہتے آتے, اور ایک موقع پہ رسول خدا نے کہا کہ نہیں, یہ بولو ابنی علی. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ یہ ابنی علی کیا بول رہے تھے, تو جواب دیا, تینوں چیزوں کی علت رسول خدا نے بیان کی کہ یہ جو آہستہ چل رہا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ فرشتوں کا اتنا ازدحام تھا کہ مجھے آہستہ آہستہ قبر کی طرف جانا پڑا. پھر رسول اکرم نے آپ کی نماز جو پڑھائی اس میں 70 دفعہ تکبیریں کہیں, 70 دفعہ, یعنی ایک واحد نماز تھی جس میں رسول اکرم نے اتنی زیادہ دفعہ تکبیریں کہیں. تو لوگوں نے بعد میں علت پوچھی کہ آپ نے یہ تکبیریں 70 دفعہ کیوں پڑھائی, عموماً تو آپ اتنی تکبیریں نہیں پڑھاتے. کہتے ہیں کہ صفوف ملائکہ اتنی زیادہ طولانی تھی کہ 70 کے قریب صفحے لگی ہوئی تھی ملائکہ کی, جس کی وجہ سے میں نے 70 دفعہ تکبیر کہی. مختلف ریزن بتاتے ہیں. اور تیسری بات جو کہا کہ ابنی علی یعنی میرا بیٹا علی, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب فرشتوں نے سوال کیا ان سے, جب ملکین اور سوال کرتے ہیں, تو جب انہوں نے سوال کیا امامت کے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں, تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا, اب وہ میرا بیٹا کہتے ہوئے حیا کر رہی تھی کہ میں اپنے کس بیٹے کو کہوں. تو کہیں لا جعفر لا عقیل ابنی علی, بولے کہ میرا بیٹا علی. بہرحال یہ جوابات تھے جو رسول اکرم نے ان کو تلقین کیے. تلقین کی بڑی اہمیت ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, میں آخری حدیث کو بیان کروں آپ کے سامنے. امام صادق فرماتے ہیں کہ اذا دفن المیت فینبغی ان یقال له یا فلان بن فلان اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا شہادت اللہ لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان علی امیر المؤمنین. کہتے ہیں کہ جب میت کو دفن کر دیا جائے تو اس کے لیے یہ کہنا چاہیے کہ اے فلاں ابن فلاں, یعنی فلاں کے بیٹے فلاں, ان نام یہاں پہ لے کر یاد رکھو کہ تم دنیا سے اس عقیدے سے رخصت ہو رہے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے رسول اور علی امیر المومنین ہیں. امام موسیٰ کاظم سے اسی بارے میں روایت ہے کہ تلقین کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ شخص تلقین پڑھائے کہ جو میت کے نزدیک ہو, اور بے شک میت کو قبر میں 7 بار آزمایا جاتا ہے. امام فرماتے ہیں امام کاظم کہ بے شک میت کو قبر میں 7 دفعہ آزمایا جاتا ہے, لہٰذا اس کے اہل کو چاہیے کہ وہ اس کی قبر کے سوالات اس کو سکھائیں, اس کے دماغ میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کریں. اور بھائیوں اور دوستوں کی طرف سے تلقین پڑھنا جو ہے وہ مستحب ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مراحل کو کہ جن کو سننے سے ہم ڈرتے ہیں
لیکن سب کو یہ پیش آنے ہیں. اللہ تعالیٰ ان مراحل کو آسانی سے گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اے اللہ زندگی میں وہ تمام کام انجام دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو ہماری موت کے وقت ہمارے دین کو سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچانے میں مددگار ثابت ہو. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والی محمد کے ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. اے اللہ ان گناہوں کو معاف فرما کہ جو ہماری اس دنیا اور ہماری قبر اور ہماری برزخ کی سختیوں میں ہمارے اضافہ کریں. اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما جو ہم نے چھپ کر کیے ہیں اور ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو ہم نے اعلانیہ کیے ہیں. اے اللہ ہم واسطہ دیتے ہیں تجھے تیرے رسول کا کہ ہمیں آخرت میں رسول اور ان کی اولاد کی اور ان کے اہل و عیال کی شفاعت نصیب فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما. اے اللہ ہمارے امام کی حفاظت فرما اور ہمیں ان کے ناصر اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي والحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تاب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. سب سے پہلے اپنے آپ کو اور تمام مومنین مومنات اور سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں اور ہماری ان عبادات کو ہمارے ان جذبات اور ہمارے ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. اس ہفتے میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک مناسبت ایسی ہے کہ یقیناً یہی وقت ہے کہ اس کے بارے میں ذرا کچھ بیان کیا جائے اور وہ مناسبت ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت کی تاریخ. ہمیں معلوم ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام اور ان کے اولاد کے بارے میں تاریخ کے اندر ان کی ولادت اور ان کی جیسے کہتے ہیں انتقال اور ان کی وفات کے بارے میں جو تاریخیں ملتی ہیں ان میں اختلافات موجود ہیں. اسی طرح بی بی زینب کے بارے میں بھی بہت یوں کہنے کہ 2 یا 3 تاریخیں ملتی ہیں ان کی ولادت کی. لیکن میں ان تاریخوں کے اختلاف میں نہیں جا رہا. جو بھی ولادت کی تاریخ ملتی ہے جماعت ثانی کے اندر اگر یہ ولادت کی تاریخ ہے تو اس کے اعتبار سے ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے جو علماء بیان کرتے ہیں کہ ان تواریخ کے اندر ان ہستیوں کے بارے میں کم از کم ہم اپنی آگاہی میں اضافہ کریں. بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے بارے میں یہ بات عموماً بیان نہیں کی جاتی کہ آپ صحابیہ رسول بھی تھی. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ اس میں 5 سال بی بی زینب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزارے اور ان 5 سالوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا محور بھی رہی ہیں. جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک فارسی میں مقولہ ہے کہ گوشوارے کہتے ہیں ان ٹاپس یا بندے جسے کہتے ہیں اور گوش کہتے ہیں کان کو. کہتے ہیں گوشوارے از گوش عزیزتر است. کہتے ہیں کہ جو نواسے ہوتے ہیں یا پوتے ہوتے ہیں وہ بیٹوں اور بیٹیوں سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں. تو یہی چیز بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی میں آپ دیکھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے دروازے پہ جایا کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی آیت تھی تو اس کے بعد سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا یہ طریقہ کار بتا لیا تھا کہ جب بھی مسجد جایا کرتے تھے تو پہلے اس دروازے پر بی فاطمہ کے دروازے پہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سلام کیا کرتے تھے. السلام علیکم اہل بیت النبوہ کر کے سلام کیا کرتے تھے. تو اکثر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دروازے پہ جاتے تھے تو دروازہ کھولنے والے حسن حسین کے ساتھ بی بی زینب ہوا کرتی تھی اور بی بی زینب جب بھی آیا کرتی تھی تو آپ اس کو گود میں بٹھا لیا کرتے تھے. بہرحال بہت سارے واقعات بی بی زینب کے ہمیں ملتے ہیں لیکن ان واقعات میں آپ کو جو چیزیں امپورٹنٹ ملتی ہیں وہ یہ ملتی ہیں کہ بچپن ہی سے بی بی زینب کے اوپر ان کے والدین کی طرف سے بڑی ذمہ داریاں آئیں. آپ کو معلوم ہے کہ بی بی زینب ابھی چھوٹی ہی تھی
یعنی تقریباً 5.5 سال ہی کی تھی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے کچھ عرصے بعد ہی جناب فاطمہ کا بھی انتقال ہو گیا. تو بی بی زینب ابھی 5 یا 5.5 سال ہی کی تھی کہ جب آپ کی والدہ اس دنیا سے چلی گئیں. تو جس طرح بی فاطمہ بچپن میں جو ہے وہ محروم ہو گئی تھی اپنی والدہ سے، بی بی زینب بھی بالکل اپنی والدہ سے اسی طرح بچپن میں محروم ہو گئی تھی. آپ کو اگر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا وقت یاد ہو تو آپ نے اپنی وصیتیں بی بی فاطمہ سے کی تھی. آپ کو وہ واقعات یقیناً یاد ہوں گے کہ جب خدیجہ سلام اللہ علیہ اس دنیا سے جا رہی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کچھ وصیتیں کی اور کہا کہ ایک وصیت میں اپنی بیٹی فاطمہ کو کروں گی. اور وہ وصیت کیا تھی کہ جب بی فاطمہ ان کے پاس آئیں تو بی بی خدیجہ نے یہ کہا کہ جو بھی دولت بی بی خدیجہ کے پاس سے آپ کو معلوم ہے کہ وہ سب اسلام کی راہ میں جو ہے انہوں نے قربان کر دی تھی. اور آخر میں اتنا بھی ان کے پاس نہیں تھا کہ وہ اپنے کفن کا انتظام کر سکیں. تو انہوں نے فاطمہ سے کہا کہ میں حیا کرتی ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوں کہ میرے لیے جو ہے جو کفن ہے وہ اپنی ابا یا اپنی رضا جو ہے وہ مجھے کفن کے طور پہ دیں، اور اس لیے آپ میرا یہ پیغام جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں. بالکل یہی کام بی بی زینب کے ساتھ بی فاطمہ نے بھی کیا تھا. یعنی امام علیہ السلام کو کچھ نصیحتیں کرنے کے بعد بی بی زینب سے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے کچھ وصیتیں کی تھی. ان میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ جب بی بی زینب آئیں تو اس چھوٹی سی بچی سے کہا کہ فلاں صندوق کو اٹھا لاؤ. اور وہ صندوق آپ اکثر مصائب میں یہ روایت سنتے ہیں کہ وہ صندوق جب منگایا تو کہا کہ اس میں کفن رکھیں، اور ان کفنوں کے بارے میں یہ ہے جناب فاطمہ نے بی بی زینب کو نصیحت کی. یہ بچپن ہی سے اپنی ماں کی بھی رازدار تھیں، اپنے باپ کی بھی بہت جسے کہتے ہیں لاڈلی تھی، اور اتنی لاڈلی تھی کہ ان کی جب شادی ہوئی اور بھائیوں سے محبت کا آپ کو عالم تمام آپ سن چکے ہیں، اتنی یعنی بھائیوں کی اور باپ کی لاڈلی تھی کہ جب ان کی شادی ہوئی تو حضرت عبداللہ سے شادی ہوئی. حضرت عبداللہ آپ کے کزن تھے، ٹھیک ہے، کزن تھے. لیکن جب شادی ہوئی تو امام علی علیہ السلام نے ایک شرط رکھی، اور وہ شرط یہ رکھی تھی کہ جب زینب چاہے گی کہ اپنے بھائی کے ساتھ جب یعنی حسین سفر کریں گے تو زینب اگر چاہے اپنے بھائی کے ساتھ سفر کرنا تو اے عبداللہ آپ اس کو سفر سے روکیں گے نہیں. تو یہ ایک ان کی شادی کے اندر ایک شرط رکھی گئی تھی. حضرت عبداللہ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ عرب کے امیر ترین جو اشخاص تھے ان میں سے ایک اگر کوئی تھے تو حضرت عبداللہ تھے. ان کی کئی زمینیں تھیں، شام میں، یمن میں، مختلف جگہوں پہ ان کی زمینیں تھیں، مدینہ کے اندر مختلف جگہوں پہ. اسی لیے جو آپ کو اختلاف ملتا ہے آپ کو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی مدفن کے بارے میں کہ کہاں پہ آپ دفن ہیں، تو کسی روایت میں ملتا ہے کہ آپ شام میں دفن ہیں، کسی روایت میں ملتا ہے کہ آپ مدینے میں ہی دفن ہیں، اور کسی روایت میں ملتا ہے کہ آپ مصر میں دفن ہیں. اگر آپ آج بھی جو لوگ مصر گئے ہیں، ایجپٹ گئے ہیں، تو وہاں پہ زینبیہ کے نام سے جگہ ہے جہاں پہ حضرت زینب کے نام سے ایک زری موجود ہے، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کی ایک دوسری بیٹی تھی جسے زینب ثانیہ بھی کہتے ہیں، ان کی قبر ہے. لیکن بہرحال یہ ملتا ہے اختلاف ہمیں حضرت زینب کے بارے میں، اس سے ہمیں نہیں ہے کہ یہ کہاں پہ قبر ان کی ہے. لیکن میں بس ٹائم میرے پاس نہیں ہے، میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں اگر کوئی مجھے کہے کہ 4 یا 5 جملوں میں حضرت زینب کا تعارف کراؤ تو میں حضرت زینب کی زندگی سے 5 جملے، یعنی میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ ہمارے استاد کا قول ہے کہ میں اپنی یعنی تمام مطالعات کے بعد حضرت زینب کی زندگی کی تعارف میں اگر 5 ایک بورڈ بنانا چاہوں تو 5 جملے حضرت زینب کی تعریف میں لکھوں گا. اور 5 جملے کون سے ہیں؟ 2 جملے جو ہیں ایک کربلا میں ہیں، ایک جملہ جو ہے وہ ابن زیاد کے دربار میں ہے، اور 3 جملے یزید کے دربار میں ہیں. اور وہ جملے کیا ہے جس سے حضرت زینب کا تعارف کرانے میں جسے کہتے ہیں آسانی ہوتی ہے. پہلا جملہ جناب زینب کا کربلا کے میدان میں ہے کہ جب تمام لوگ شہید ہو گئے اور امام حسین علیہ السلام مقتل گاہ میں شہادت کے رتبے کو پا چکے تو حضرت زینب جب بھائی کی لاش کے پاس پہنچی ہیں تو انہوں نے ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ کیا تھا؟ ربنا تقبل منا ھذا القربان، کہ اے اللہ ہم سے اس قربانی کو قبول فرما. یہ بی بی زینب کا وہ جملہ تھا کہ جو بی بی زینب نے اس وقت پہ کہا تھا کہ جب آپ تمام لاشوں کو بھائی کے ساتھ اور آپ بھائی کے لاشیں کو اٹھانے کے لیے آخری وقت میں بھائی کے سامنے سرہانے موجود تھی، اس وقت بی بی زینب نے یہ جملہ کہا تھا. دوسرا جملہ اگر ہم بی بی زینب کی زندگی میں دیکھیں تو یہ ابن زیاد کے دربار میں تھا. جب تمام وہ حالات آپ کو معلوم ہیں، ان کے بعد اگلے دن جب بی بی زینب کو ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا اور ابن زیاد کے دربار میں ابن زیاد نے بی بی زینب سے سوال کیا، جب پتہ چلا کہ یہ زینب ہے، علی کی بیٹی ہیں، تو یہ تانے زنی جسے کہتے ہیں نا، وہ تانا دینے کے لیے اس نے کچھ الفاظ استعمال کیے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں نعوذ باللہ کس طرح سے رسوا کیا، کس طرح سے اللہ نے تمہارے لوگوں کو قتل کر دیا. یہ اپنی وہ بکواس کر رہا تھا تو اس وقت بی بی زینب نے کہا کہ ما رأیت الا جمیلہ، کہ ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا سوائے خوبصورتی کے.
یہ خوبصورتی کیا چیز تھی؟ کیا یہ خوبصورتی علی اصغر کی شہادت کے علی اصغر کے گلے پہ تیر لگنا تھا؟ کیا یہ خوبصورتی علی اکبر کے سینے میں برچی لگنی تھی؟ کیا یہ خوبصورتی امام حسین علیہ السلام کے جسم کو پامال ہوتے دیکھنا تھا؟ کیا یہ خوبصورتی قاسم کے جسم کو پامال ہوتے دیکھنا تھا؟ نہیں، بلکہ یہ خوبصورتی یہ تھی کہ وہ جوش، وہ نیت، وہ جذبہ کہ جس کے تحت علی اصغر نے اپنے آپ کو باپ کے بازوؤں پہ الٹ دیا تھا۔ وہ جملہ جو قاسم نے کہا تھا کہ نہیں ہے موت ہمارے لیے مگر شہد سے زیادہ میٹھی، یہ وہ خوبصورتی تھی کہ جو لوگوں میں شوق اور شوق شہادت کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ اور تمام قربانیاں دینے کے بعد بھی بی بی زینب کیا کہہ رہی تھی؟ یہ تمام چیزیں ہمارے لیے بہت خوبصورت ہیں۔ یعنی یہ جملہ بی بی زینب کا ایسا جملہ ہے کہ ہمیں بہت موٹیویٹ کرتا ہے کہ ہم تمام تکلیفیں اٹھانے کے بعد بھی اگر بی بی زینب کے جملے کو یاد کریں تو ہم کیا کہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہ مشکلات تو کچھ بھی نہیں ہیں، اس رحمت کے نتیجے میں کہ جو تو نے ہم پہ نازل کی۔ اور تیسرا جملہ جو یزید، باقی تین جملے یزید کے دربار میں کہے، اور تیسرا جملہ جو یزید کے دربار میں کہا وہ کیا کہا تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یزید اپنی تمام چالاکیوں اور مکاریوں کے بعد جب اس نے دربار سجایا اور بی بی زینب اور ان تمام لوگوں کو اپنے دربار میں داخل ہونے کے لیے کہا تو بی بی زینب نظریں جھکا کے جو ہے وہ سامنے سے گزری، تو اس نے کہا کہ یہ کون خاتون ہے کہ جو بادشاہ وقت کو اگنور کر کے گزر رہی ہے؟ تو کسی نے کہا کہ یہ زینب بنت علی ہے۔ تو اس نے زینب بنت علی کو جب سنا تو اس نے مخاطب کر کے اس نے کچھ جملے کہے، تو اس کے جواب میں بی بی زینب نے اس سے 3 خطاب کیے۔ ان میں سے ایک خطاب یہ تھا فقط قیدکا وسع سائیکا وناصب جہدکا فواللہ لا تمحو ذکرنا، کہ عزیز تو اپنی تمام مکاری اور چالیں چل لے، پوری کوشش کر لے اور اپنی تمام طاقت لگا لے، قسم ہے اللہ کی۔ یہ جملہ آپ کو اکثر 40 پہ جب جائیں تو یہ جملہ بورڈز پہ لکھا ہوا نظر آتا ہے، بڑے بڑے ان کے بورڈز لگے ہوتے ہیں۔ وہ کیا جملہ ہے؟ واللہ فواللہ لا تمحو ذکرنا، تو کچھ بھی کر لے، تو نے صحرا میں ہمیں قتل کر لیا لیکن تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکے گا، ہماری محبت کو لوگوں کے دلوں سے نکال نہیں سکے گا، یعنی ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ڈالی ہے، تو اس کو نکال نہیں سکتا۔ اس کے بعد ایک جملہ ہمیں بی بی زینب کا ملتا ہے، جب اس نے جو ارینجمنٹ کیا تھا اس کو دیکھ کر بی بی زینب نے فرمایا تھا، اس نے خواتین کو پردے کے اس طرف بٹھایا تھا، ایک طرف سفیروں کو بٹھایا تھا اپنے دربار کے اندر، اور اس طرف جہاں پہ مردوں اور سفیروں کو بٹھایا تھا اس جگہ پر یہ خاندان عصمت و طہارت کو لے کے آیا تھا۔ تو اس جگہ پر بی بی زینب نے ایک جملہ اس کو کہا، اے عزیز تجھے حیا نہیں آتی کہ تیری خواتین پردے میں ہیں اور خاندان عصمت و طہارت رسول کی بیٹیوں کو تو نے جو ہے وہ اس بھرے مجمع میں سب کے سامنے کھڑا کیا۔ اور جملہ کیا تھا؟ من العدل یبن الطلقاء تحذیر حرائر کا و امائے کا، کہ کیا یہ انصاف ہے کہ اے آزاد کردہ لوگوں کے بیٹے کہ تو اپنی کنیزوں اور لونڈیوں کو تو پردے میں رکھے اور رسول اللہ کی بیٹیوں کو اسیری میں رکھ کر بے پردہ کر کے در بدر پھرائے، ان کے پردے پھاڑے اور ان کے چہرے بے نقاب کر دے۔ یہ جملہ بی بی زینب کا ایسا جملہ تھا کہ تمام بازار وہاں پہ دربار میں بیٹھے ہوئے لوگ پریشان ہو گئے، یہ کون لوگ آ گئے؟ ان کو تو یہ کہا گیا تھا یہ اسیر ہیں اور جنہوں نے بغاوت کی تھی وہ لوگ لے کے آئے۔ اور آخری جملہ جو بی بی زینب نے فرمایا تھا اور بی بی زینب کے تعارف کے لیے بیان کیا جا سکتا ہے، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا، انی استسخر قدرک، کہ بے شک میں تیرا مقام اپنی نظر میں بہت پست دیکھتی ہوں، یعنی میں اتنی پست تو یہ سمجھتی ہوں کہ تیری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ یہ وہ بہادر خاتون تھی کہ جس نے دربار یزید کے اندر حاکم وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی جرت اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ یہ جرت اور بہادری جو ہم اپنی آئمہ علیہ السلام اور ان کی اولادوں اور ان کی بیٹیوں کی سیرت میں دیکھتے ہیں، ہم تمام لوگوں کی زندگیوں، ہماری اولادوں، ہمارے نوجوانوں کی جسے کہتے ہیں کہ ذہنوں میں اس کو رسوخ فرما اور اس پر عمل کرنے کی ہم تک کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں سے جو ہے وہ درگزر فرما، اے اللہ ہماری اس بات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ اے اللہ جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں فلسطین کے اندر، لبنان کے اندر، کشمیر کے اندر، پاڑا چنار کے اندر اور مختلف جگہوں پہ جہاں جہاں مسلمان ظلم کا شکار ہیں، اے اللہ اس ظلم سے ان کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہمیں ان کے ناصر العوام میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔